نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ہر قسم کی تعریف و حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس کی بے پناہ رحمتیں کائنات کے ہر ذرہ پر ہر لمحہ برس رہی ہیں. انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آقائے نامدار مدینہ تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشیمہ اور بہنوں، عزیز بچوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کیا ہے معنی؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اس طرح جیسا کہ یہ ایمان لائے ہیں، تم سے پہلے کے لوگ ایمان لے آئے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں خصوصاً اہل کتاب اور عموماً ہر شخص کو یہ پیغام اور یہ حکم اللہ رب العالمین کا ہے کہ تمہیں ایمان لانا ہے. اور لانا کیسے ہے؟ جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگ، یعنی پہلے سے مراد نبی اور وحی کے مخاطبین اولین صحابہ کرام کی جماعت ہے. ما آمنتم بھی فقد اہتدوا، تو اس طرح ایمان لے آتے ہو جیسا کہ وہ ایمان لائے تھے، تو فقد اہتدوا، اللہ کہتا ہے پھر تم ہدایت پر ہو، پھر تم ہدایت یافتہ ہو. فَإِن تَوَلَّوْا،
اور اگر تم ایڑیوں کے بل پھر جاتے ہو، پلٹ جاتے ہو، منہ موڑ لیتے ہو، اعراض کر لیتے ہو، تو اس میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کہتا ہے آپ اللہ کو کافی پائیں گے. اس سے اسلام کا اور نبی کا کچھ بگڑنے والا بولیے نہیں ہے. اللہ کافی ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس آیت سے صرف مجھے یہ بتانا ہے کہ ایمان جو چاہیے اللہ کو، جو ایمان مطلوب ہے، وہ پریکٹیکل میں اللہ رب العالمین نے ایک جماعت کو بتا دیا ہے کہ اگر تمہیں ایمان دیکھنا ہے کہ تم کیسے ایمان والے بنو، تو اس جماعت کو یعنی صحابہ کی جماعت کو دیکھ لو. مجھے بتائیے کہ ایمان کا مطالبہ ہی اس طرح کر دیا گیا جیسا کہ صحابہ نے ایمان لایا ہے، پھر اس پر اس کے بعد اگر کوئی شخص اس جماعت پر انگلی اٹھاتا ہے، اس میں نقص نکالتا ہے، اس میں عیوب تلاشتا ہے، اس میں کمیاں نکالتا ہے، تو بتائیے کہ اللہ رب العالمین کی اس مطالبے کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے؟ بھائی اللہ جن کو مثال کے لیے پیش کر رہا ہے، تم اسی میں عیب نکال رہے ہو، کیڑے نکال رہے ہو. یعنی اللہ کو جو بات نہیں معلوم تھی، اللہ جس کو مقدس بنا رہا ہے، جس کو مثال کے لیے تمہارے لیے پیش کر رہا ہے، تم اسی میں عیب نکالتے ہو. یعنی تمہارا ایمان اور تمہارا علم اس ذات سے زیادہ ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو اس سے ان لوگوں کی جو اس جماعت پر انگلی اٹھاتے ہیں، عیب لگاتے ہیں اور کمیاں نکالتے ہیں اور تبرہ بازی کرتے ہیں، ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، ایسے شخص کی حقیقت آپ کو معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ کتنے حقیر ہیں اور یہ کتنے جاہل ہیں. کہ اللہ نے جس جماعت کو مثال کے لیے پیش کیا ہے، اس جماعت کو تم بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس میں تم کیڑے نکالتے ہو، اس کی گستاخیاں کرتے ہو. اب آگے آئیے، اس سلسلے میں منہج سلف کیا ہے؟ سلف صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، فقہائے کرام، مؤرخین، مفسرین، جتنے بھی اہل علم کتاب و سنت کے گزرے ہیں اور جو ہمارے اکابر ہیں، ہمارے سلف ہیں، جن کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ان کا منہج اس تعلق سے کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے. عقیدے کی آپ جتنی معتبر کتابیں پڑھیں گے، جس کو پڑھ کے آدمی عالم ہوتا ہے، جو عالمیت کے کورس میں پڑھائی جاتی ہیں، عقیدہ واسطیہ ہے، عقیدہ تحاویہ ہے، اور اس قسم کی اور جتنی بھی دیگر کتابیں ہیں، آپ جب پڑھیں گے تو اس میں سلف کا منہج صحابہ کو لے کر یہی بتایا گیا ہے کہ صحابہ میں ہوئی اختلافات کے تعلق سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان بند رکھیں. کیوں؟ امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ شرح عقیدۃ التحاویہ میں اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ جب جس شخص نے اس مسئلے کو ابھارا اور اس میں وہ پڑھا، صحابہ کرام کے اختلاف کو اس نے بیان کیا، اس کو ابھارا، اس میں وہ پڑھا اور اپنی زبان کھولی، تو ایسا شخص ہر بار راہ راست سے بھٹک گیا اور گمراہ ہو گیا. ان لوگوں کے لیے جس کے لیے کتاب و سنت میں فضائل ذکر ہوئے تھے، ثابت تھے، ان کے بارے میں اس نے تحقیر کی، اس میں عیوب نکالے، اور ان لوگوں کے لیے جس کے بارے میں کتاب و سنت میں فضائل ذکر نہیں ہوئے یا جو لوگ تحقیر کے لائق تھے، اس کے تعلق سے اس کے دل میں فضیلت اور محبت پیدا ہوئی. ہمیشہ وہ افراط و تفرید کا شکار رہا اور راہ راست سے بھٹک گیا. اس لیے ائمہ سلف ہمیشہ کہتے رہے کہ ان اختلافات کے بارے میں حسن ظن رکھو کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اور ان سب کے لیے کہا کہ تم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم دعا کرو کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہم سے پہلے جو ایمان لا چکے ہمارے بھائی تم انہیں بھی بخش دے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. یہ کس کے لیے؟ صحابہ کے لیے. تو صحابہ کے لیے ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ان لوگوں کے لیے جو صحابہ کی اتباع میں زندگی گزارتے رہے، سلف صالحین کے نقش قدم پر چلتے رہے، احسان کے ساتھ جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے، ان کے بارے میں تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اب اس سلسلے میں ایک اثر ذکر ہوا ہے
کیا ذکر ہوا ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ علیہ فضائل الصحابہ کے اندر ایک اثر ذکر کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ من سب اصحابی، کہا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں تم لب کشائی نہ کرو، منہ نہ کھولو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے لیے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، اس کے بارے میں برا بھلا نہ کہو. کیوں؟ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ترجمان القرآن ہیں، جو مفسر قرآن ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم ان کے بارے میں دعائے مغفرت کرو. اچھا، اور پھر آگے ان کا قول نقل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی صحابہ کے تعلق سے بدظن ہوتا ہے یا ان کو برا کہتا ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے، راہ راست سے وہ بے راہ ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں صحیح روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سب اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو. السبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بعض لوگوں نے اس کے معنی مخصوص کر لیے، لعنت نہیں، لعنت، گالی، گستاخی، تنقید، طنز سب آ جاتا ہے اس میں، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اگر آپ طنز کر رہے ہیں، اگر آپ تنقید کر رہے ہیں، وہ کوئی کہتے ہیں ہم گالی نہیں دیتے، ہم گالی تھوڑی دیتے ہیں، صحابہ پر ہم لعنت تھوڑی بھیجتے ہیں، نہیں بھیجتے، لیکن تمہارے دلوں میں میل ہے، صحابہ میں سے کسی صحابہ کے بارے میں تمہارے دل میں میل ہے، ذرہ برابر بھی میل ہے. من سب اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، تنقید نہ کرو، طنز نہ کرو، لعنت نہ بھیجو، اور ان کے بارے میں اپنے دل میں میل نہ رکھو. اگر کوئی ایسا کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں لعنت اللہ علی الملائکہ، اس پر اللہ کی اور ملائکہ کی، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت ہے اس پر. کرو برائی پھر اللہ کی لعنت برسے گی. اور شروع سے لے کے آخر تک آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، ہر ایسا شخص جس نے صحابہ کی تقدس کو پامال کیا اور صحابہ کی شان میں نازیبہ الفاظ نکالے، گستاخیاں کی ہیں، تاریخ نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. آپ دیکھیں گے اس کی عبرتناک موت ہوئی ہے اور اس پر لعنت برستی رہی ہے جب تک وہ زندہ رہا ہے. لوگ اس پر لعنت برساتے رہے ہیں اور اللہ نے اس کو ذلیل کیا ہے، حقیر کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ معاملہ جو ہے بڑا ہی سنجیدہ معاملہ ہے. اللہ رب العالمین نے بڑی سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا ہے. اس سلسلے میں ایک روایت صحیح مسلم میں امام مسلم رائے ہیں. روایت کیا ہے؟ بڑی ہی جامع اور زبردست روایت ہے، بہت غور سے سنیے. کیا ہے؟ حضرت عائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہے، شاید آپ نے نام بھی نہ سنا ہو. حضرت عائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائز رضی اللہ تعالیٰ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ یہ حضرت عائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ صحابی رسول میں سے تھے، اور وہ گئے ہیں عبداللہ بن زیاد کے پاس. وہاں گئے ہیں تو وہاں جا کر انہیں کچھ نصیحت کی ہے. کہا ہر سخت گیر ظلم کرنے والا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں بڑی سخت پکڑ ہے، تو میرے بیٹے دیکھنا تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا. آپ نے کچھ نصیحت کی اسے عبداللہ بن زیاد کو کہ دیکھنا کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا. اب ادھر سامنے سے جواب کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ خاموش رہیے، آپ چپ ہو جائیے، اس لیے آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں. یہ الفاظ سنیے گا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جو چھلنی میں چھالنے کے بعد آخر میں بچ جاتا ہے، آپ اس طرح سے ہیں، ان لوگوں میں سے ہی. چونکہ یہ سب سے بعد کے صحابی ہیں اور یہ صحابہ کرام جلیل القدر صحابی ہیں. تو یہ کہتا ہے چھلنی ہے، وہ مثال ہے، چھلنی سے آپ کوئی چیز چالیں تو اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ گر جاتی ہے، اور رہتا کیا ہے؟ پتھر، کتوار، تن کے، یہی باقی رہتے ہیں نا. تو اس نے یہی بات کہی کہ آپ تو ایسے ہیں، اس نے اس سے اتنی بات کہی ہے. پھر حضرت عائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کیا صحابہ کرام میں بھی ایسے لوگ تھے جو پتھر، تنکے اور بھوسے کی طرح ہوں؟ کیا صحابہ میں بھی ایسے تھے؟ ان کو بڑا تعجب اور حیرت ہوا کہ یہ آدمی یہ لفظ کہا کیسے، اور حیرت سے انہوں نے پوچھا کیا ان لوگوں میں یعنی صحابہ کی جماعت میں بھی ایسے لوگ تھے جو بھوسے، تنکے اور پتھر کی طرح ہوں؟ پھر آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ تو اس کے بعد پیدا ہوئے.
ایسے لوگ اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو تم اب پیدا ہوئے نا یہ تم ان لوگوں میں سے ہو، کیونکہ یہ صحابہ کے بعد تم پیدا ہو. صحابہ کی جماعت ایسی نہیں تھی، وہ تو اصل تھے اور تم اس میں سے بچ جانے والے لوگوں میں سے ہو. اس صحابہ پر تنقید کرنے والا اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد مفسرین شرح میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بتاتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی ادنی صحابی پر بھی تنقید کرنا انسان کے لیے وبال کا باعث ہے، وبال کا باعث ہے. اتنا ہی نہیں، ادنی صحابی کے ساتھ تنقید کرنا. صحابہ وہ جماعت ہیں جن سے مشورہ لینے کا حکم اللہ نے دیا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں حکم یہ دیا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ کام میں ان سے مشورہ لیں. اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ طنز مزاج ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے درمیان نہیں، یہ منتشر ہو جاتے. اور آپ کیا کریے، اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ ان سے درگزر سے کام لیجئے اور ان کے لیے مغفرت کیجئے. اللہ اکبر. اللہ جن کے لیے حکم دے رہا ہے نبی کو کہ آپ ان سے درگزر سے کام لیجئے، ان کے لیے مغفرت کیجئے، آپ اپنے کام میں ان سے مشورہ لیجئے. اس جماعت کو، ان لوگوں کے بارے میں جن سے اللہ یہ ساری چیزیں کرنے کے نبی سے کہہ رہا ہے، اب اس سے کہا جائے ان میں اگر نقص نکالا جائے تو ایسا آدمی کیسا ہوگا، آپ یہ اندازہ لگا لیں. صحابہ کرام وہ جماعت ہیں جس کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت کا اعلان کیا، اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا، اللہ رب العالمین نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار یہ ان میں ایمان میں سبقت لے جانے والے، پہل میں ایمان لانے والے، اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ کیا ہے. کس بات کا وعدہ کیا ہے؟ ایسی جنت کا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. جنات تجری تحتها الانہار ذالک الفوز. اللہ آگے فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا، یہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے. اچھا یہاں رک جائیے. بعض لوگوں نے کیا مرزا ثانی نے یہ عقیدہ پھیلایا ہوا ہے. کیا عقیدہ پھیلایا ہوا ہے کہ صحابہ میں سے جن صحابہ نے خطا کی اور جنگیں لڑی ہیں اور خون ریزیاں کی ہیں، اب ان کے کیے کہ اللہ چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا. یہ عقیدہ انہوں نے گڑھا ہے. اب بتائیے، اللہ تو کہہ رہا ہے خالدین فیہا ابدا، ڈال دینے کے بعد اللہ ان کو پھر کبھی نکالے گا نہیں، ڈال دینے کے بعد اللہ نکالے گا نہیں. اور اللہ نے جگہ جگہ اجر عظیم کا، اللہ نے جگہ جگہ مغفرت کا، اور عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو بخش دیا، اس کا قرآن میں کھلا اعلان کیا ہے. اب اس کے بعد بھی اگر یہ عقیدہ رکھا جائے، کیا ان آیتوں کے مخالف یہ عقیدہ نہیں ہے؟ یہ عقیدہ کیا مرزا ثانی سے پہلے جو سلف صالحین میں اور اہل سنت میں علماء گزرے ہیں، کیا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ صحابہ میں سے بھی ایسے لوگ ہوں جن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کیے کہ ان کو سزا دے گا جہنم میں، ان کو پھر اس کے بعد نکالے گا، ڈالے گا؟ صحابہ کے بارے میں کم سے کم اہل سنت کا اول سے ہی یہ عقیدہ رہا ہے کہ صحابہ میں سے کسی بھی شخص کو جہنم میں ڈالا بولیے نہیں جائے گا. ہاں اہل ایمان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اہل ایمان میں سے جس شخص کو اللہ چاہے گا جہنم میں ڈالے گا، اس کی سزا دے گا، اس کو نکال لے گا. لیکن جس کے لیے اللہ نے جس جماعت کے مغفرت کا اعلان کر دیا اور جس کے لیے خود اللہ رب العالمین نے مشورے کا حکم دیا ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے خود اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم ان کی بخشش کی دعا کرو. اب بتائیے کیا ایسے بارے میں اور اس کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا کتاب و سنت اور سلف کے فہم کے مخالف عقیدہ ہے؟ یہ بالوضاحت باطل عقیدہ ہے، یہ گمراہ کن عقیدہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھا جائے، اور وہ بھی ایسے صحابہ کے بارے میں جس کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم ان کو ہمیشہ کی مغفرت دیتے ہیں. اب بتائیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے تمہیں ان کے لیے مغفرت کا حکم دیا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ ان میں ایسا بھی ہوگا کہ ان میں جنگیں ہوں گی،
اللہ کو نہیں معلوم تھا، اللہ کو معلوم تھا. اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کی مغفرت کا اعلان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے حکم دیا کہ تم مغفرت کی دعائیں کرو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ فی قلوبہم للتقوی. اللہ کہتا ہے اللہ نے ان کے دل کے تقوی کو جانچا ہے. بتائیے، جس کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے دل کے تقوی کو جانچا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے پھر ہم نے ان کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کا اعلان کیا ہے. جن کے دل کو اللہ نے جانچ لیا اور جانچنے کے بعد اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر لیا ہے، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ جو چاہے گا کرے گا، چاہے گا تو جہنم میں ڈالے گا، چاہے گا تو جنت میں ڈالے گا. تو پھر اللہ کے دلوں کو اللہ رب العالمین ان کے دل کو جو جانچا ہے، کیا اللہ کی جانچ میں کمی ہو گئی؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ نے جس جماعت کو چنا ہے، سلیکٹ کیا ہے، کیا اللہ رب العالمین کی سلیکٹ کرنے میں، اس چننے میں غلطی ہوگی؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، بندوں کے دلوں کو دیکھا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان میں سب سے بہتر دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. تو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے چن لیا. اور پھر اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اصحاب رسول کے دلوں کو سب سے بہتر پایا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے، ان کے ساتھی کے لیے اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کو چن لیا. اللہ رب العالمین نے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے ان کے دل کو دیکھا اور چنا ہے، اسی طرح نبی کے صحابہ کرام کو ان کے دل کو اللہ نے جانچا اور ان کو چنا ہے. تو اللہ کے سلیکٹ کیے ہوئے لوگ، اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کے پر تو انگلی اٹھاتا ہے، تیری یہ اوقات ہے؟ یہ سلیکٹ کیے ہوئے لوگ ہیں نا، اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا اپنے نبی کے لیے، اپنے رسول کے لیے. اللہ نے ان کو پرکھا، اللہ نے ان کو جانا، اللہ نے ان کے دل کو دیکھا ہے. تو ایسے لوگوں کی مجلسوں کو چھوڑ دیا جائے. امام احمد رحمہ اللہ علیہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں، کسی نے آپ سے سوال کیا، یہ بتائیں کہ ایسا شخص جو جنگ صفین اور جنگ جمل کا تذکرہ کرتا ہے اور ان میں بعض صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرتا ہے اور بعض کی تحقیر کرتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ نے ان سب سے رحمت اور مغفرت کا وعدہ کیا. اس کے بارے میں حسنہ کا یقین رکھتا ہوں، حسنہ کا یعنی جنت کا یقین رکھتا ہوں. اور میں ایسے لوگوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی مجلسوں کو چھوڑ دیا جائے، ایسے لوگوں کی گمراہی کو لوگوں پر واضح کیا جائے، اور ایسے لوگوں کی ان گمراہ کن عقائد سے لوگوں کو متنبہ کیا جائے. کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ان سب کے لیے میں حسنہ کا یقین رکھتا ہوں. اور پھر نصیحت کیا اور کہا کہ ایسے لوگوں کی مجلسوں کو چھوڑ دیا جائے، ایسے لوگوں کی صحبت چھوڑ دی جائے. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں ایسے لوگ جو صحابہ کرام کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف منہ کھولتے ہیں. اہل سنت کے بہت سے لوگ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں، ان کی مجلسوں کی رونق بنے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس سے سختی سے منع کیا ہے. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتُ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا. کیا فرماتا ہے کہ بلا شبہ اس نے تم پر کتاب نازل فرمائی جب تم اللہ کی آیتوں کی تکفیر کرتا ہوا دیکھو یا اس کا مذاق اڑا استہزاء کرتے ہوئے دیکھو، تو تمہیں چاہیے کہ ایسی لوگوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھو، وہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں محو ہو جائیں. اور پھر ایسا نہ ہوا، ایسا تم نے نہیں کیا تو اللہ تمہارے اور ان کے دلوں کو ملا دے گا، یعنی تمہارے دل بھی ویسے ہی ہو جائیں گے، تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس میں خصوصاً اللہ رب العالمین نے اللہ کی آیات اور دین کے استہزاء کا بارے میں کہا کہ وہاں اللہ کی آیات اور دین کا استہزاء جہاں ہو ویسا کرو، یہ خصوصاً ہے. لیکن عموماً مفسرین نے لکھا ہے کہ بدعتیوں کے، فاسقوں کے اور ایسی مجلسوں میں جس کے بارے میں شریعت نے جس کو مقدس قرار دیا ہے اس کا استہزاء کرے تو تم ان لوگوں کی مجلسوں کو بھی چھوڑ دو. جیسے کعبۃ اللہ ہے، شریعت نے اس کو مقدس کہا ہے، تو اگر اس کا کوئی مذاق اڑائے، استہزاء کرے، ایسے لوگوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھو، یا پھر ان کے خلاف اپنی زبان کھولو. اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، یا کم از کم اپنے دل میں برا جانتے ہوئے اس کی مجلس چھوڑ دو. کعبۃ اللہ ہے. اسی طرح کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے،
اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آپ کہیں گے صحابہ کو کیسے لے آئے؟ اب اس کو بھی ہم واضح کرتے ہیں نص صریح سے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب سورہ توبہ پڑھتے جائیں، آیت نمبر 62 63 64 65 ایسے پڑھتے جائیں گے، اس میں ایک واقعہ ذکر ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کیا تمہیں اللہ، اس کی آیتیں، اس کا رسول ہی رہ گئے جس کا تم استہزاء کرو، مذاق اڑا؟ اور پھر اللہ آگے فرماتا ہے لا تعتذروا، تم عذر نہ پیش کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ توبہ کے اندر آپ پڑھیں آپ کو واضح ہو جائے گا۔ غزوہ تبوک کا موقع، اس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اور کب ہو رہی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے، وہ جان لیجئے تو اس آیت کا مطلب اور فہم سمجھ میں آ جائے گا۔ امام طبری رحمہ اللہ علیہ تبری میں، اور اگر آپ ابن کثیر پڑھیں گے، ابن کثیر المصباح المنیر، اس کے اندر یہ ذکر ہے۔ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہم ایک جگہ پڑاؤ ڈالے، اور ہم لوگ جیسے جہاں صحابہ رکتے تھے تو کچھ لوگ وہاں بیٹھ کر کچھ باتیں کیا کرتے تھے، تو ایسے ہی باتیں لوگ کر رہے تھے۔ ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا یہ ہمارے علماء، کیا کہتا ہے، یہ ہمارے علماء، علماء سے مراد صحابہ میں وہ لوگ جو علماء ہیں، جو قاری قرآن ہیں، جو عالم قرآن ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے علماء یہ پیٹ کے بڑے حریص ہیں۔ جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ مولوی تو صرف پیٹ کے بھوکے ہوتے ہیں، نہیں کہتے؟ تو یہ اٹھا، اس نے کہا کہ یہ ہمارے علماء یہ پیٹ کے بڑے حریص ہیں۔ اسے معلوم ہوا کہ علماء سے بغض رکھنے والے، علماء سے لوگوں کو دور کرنے والے، علماء کی تحقیر کرنے والے اور علماء کو ذلیل کرنے والے یہ آج ہی پیدا نہیں ہوئے ہیں، یہ صحابہ کے دور سے ہمیشہ سے باطل کو خطرہ صرف اور صرف علماء سے رہا ہے۔ جو جاہل ہیں وہ تو جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، ان کو کس بات کا خطرہ ہے؟ وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ ان کا پروپیگنڈا آسمان کو چھوئے، اور ان کے پروپیگنڈے کو توڑنے والے اور اس سے روکنے والے صرف علماء کی جماعت ہے۔ اس لیے کیا کرتے ہیں کہ یہ مولویوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، یہ تو فرقے باز ہیں، یہ تو پیٹ کے حریص ہیں، تو ان کے عیوب بیان کیے جاتے ہیں اور ان کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل کیا جاتا ہے کہ لوگ ان سے جڑے نہ۔ اس لیے کہ اگر لوگ علماء سے جڑ جائیں گے تو ان کا جو پروپیگنڈا ہے، ان کی جو باطل عقائد ہے، ان کی جو یہ ساری واہ واہی اور شان ہو رہی ہے، لوگ اس سے متنفر ہو جائیں گے، اس سے الگ ہو جائیں گے، علماء دلائل سے ان کا رد کر دیں گے اور لوگ ان سے دور چلے جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے ان کی پہلی جدوجہد یہ ہوتی ہے کہ علماء سے لوگوں کو کاٹ دیا جائے۔ اور آپ پڑھیں گے سنن دارمی کے اندر 5 باتیں صحابہ کرام کی خصوصیات میں سے تھی، اور 5 باتوں میں سے ایک بات کیا تھی، کبھی بھی علماء سے وہ دور نہیں ہوتے تھے، کبھی بھی علماء سے دور نہیں ہوتے تھے، انہوں نے کبھی بھی علماء کی صحبت کو ترک نہیں کیا ہے۔ علماء کی صحبت کو ترک کرنے والا گمراہی کی دلدل میں پھنسنے ہی والا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ایسا ہو کر رہے گا۔ اور میں خصوصاً، میں دوسروں کو تو چھوڑیے، میں اپنی جماعت کے لوگوں اور نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ جب کبھی بھی علماء کی صحبت سے دور ہوں گے اور اپنے مسائل کا حل اپنی علماء سے نہیں پوچھیں گے، آپ متنفر ہو جائیں گے، کیونکہ اب گمراہی گمراہوں میں نہیں آئے گی، گمراہی کہاں آئے گی؟ جو اہل حق پر ہیں وہ ان کو آئے گی۔ علامہ عثیمین رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گمراہوں میں اب گمراہی کیا آنی ہے؟ گمراہی اب اہل حق میں آئے گی۔ اس لیے اہل حق کو چاہیے کہ دین پر ثابت قدم رہنے کی دعائیں کریں اور علماء کی صحبت کو اختیار کریں، اس لیے کہ گمراہی سے بچنے کا یہی سورس ہے۔ اگر اس کو آپ ترک کر دیں گے آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو کیا کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے اس نے کیا کہا کہ یہ علماء یہ پیٹ کے بڑے حریص ہیں، ایک بات کہی، اور پھر یہ کہا کہ یہ زبان کے بڑے جھوٹے ہیں، اور تیسری بات کیا کہی، یہ دشمن سے جنگ میں پیٹ دکھا دینے والے ہیں۔ جیسے یہ بات کہی وہاں ایک شخص اٹھے، ایک صحابہ کرام اٹھے اور فوراً کہا کہ جھوٹا ہے، اور کہنے لگے تم منافق ہے۔ معلوم کیا ہوا، جس کسی مجلس میں اور جس کسی آدمی کو جب دیکھیں کہ وہ علماء کی برائی کر رہا ہے، فوراً آپ کو چاہیے کہ آپ اس شخص کی خلاف بولیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کے منہج رہا ہے، صحابہ کا یہ عمل رہا ہے، وہ علماء کے خلاف تحقیر کرنے والے کو چھوڑتے نہیں تھے۔ اسی مجلس میں وہ اٹھے اور کہا کہ تو جھوٹا ہے اور تو منافق ہے۔ اس شخص کو صحابہ کہہ رہے تو منافق ہے۔
اور پھر کہتے ہیں کہ تیری یہ بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور بتاؤں گا. اب کہنے کے لیے آپ اٹھ کے جا ہی رہے تھے, کہتے ہیں کہ ابھی پہنچے ہی نہیں تھے, ادھر سے اللہ نے آیتیں اتار دی, اور آیت یہی سورۃ توبہ کی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, کہ اب تم اللہ اس کے رسول اس کی آیتیں رہ گئی ہیں جس کا تم استہزاء کرو, جس کا تم مذاق اڑاؤ. لا تعتذروا, اب تم عذر پیش نہ کرو, ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو. اب یہاں رکیے, میں آپ سب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. بات کیا ہے؟ اس شخص نے اللہ کے لیے, اللہ کی آیات کے لیے یا اللہ کے رسول کے لیے کوئی لفظ کہا ہے؟ اس نے کس کو کہا ہے؟ صحابہ کرام کو کہا ہے. صحابہ میں سے اس علماء کو, ان علماء کو جو قاری قرآن تھے, جو حافظ قرآن تھے, ان لوگوں کو کہا ہے نا. لیکن اللہ آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ کیا اللہ اس کی آیتیں, اس کا رسول رہ گئے ہیں جس کا تم استہزاء کرو؟ سوال یہ ہے, بات تو صحابہ کی جا رہی ہے اور استہزاء اللہ کی, اس کے رسول کی اور اس کی آیتوں کی ہوتی ہے. سمجھ میں آ گئے؟ نہیں آ رہا ہے. اس نے تو اللہ کے لیے, اللہ کی آیات کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے تو ایک لفظ نہیں کہا تھا. اس نے تو کہا یہ ہمارے علماء, اس نے تو علماء کو کہا تھا. وہ صحابہ کرام کو کہہ رہا ہے کہ یہ پیٹ کے حریص ہوتے ہیں, لیکن اللہ آیتیں اتار رہا ہے کس کے لیے؟ کیا اللہ اس کی آیتیں, اس کا رسول رہ گئے جس کا تم استہزاء کرو, جس کا تم مذاق اڑاؤ؟ گویا معلوم یہ ہوا صحابہ کی جماعت کو اور صحابہ کی اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ اس جماعت کو اگر کوئی ان کا استہزاء کرتا ہے, مذاق اڑاتا ہے, گستاخی کرتا ہے, تحقیر کرتا ہے, تو گویا وہ اللہ کی آیات کے, اس رسول کی استہزاء کرنے والا ہے, اس کا مذاق اڑانے والا ہے. سمجھ میں آ گیا بات؟ اب آگے دیکھیے, حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا جس نے یہ بات کہا تھا. کیا دیکھا؟ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہم تو ایسے ہی بات چیت کر رہے تھے, ہم تو دل لگی کر رہے تھے, ہمارا مقصد ہمارے علماء کی استہزاء کرنا نہیں تھا, میری نیت یہ نہیں تھی, ہم تو ایسے ہی دل لگی کر رہے تھے, بات چیت کر رہے تھے. اور پھر کہتے ہیں لیکن اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف یہی آیت تلاوت کرتے رہے, یہاں تک کہ ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ نبی کے اونٹنی کی مہار پکڑ کر وہ اس سے گھسٹ رہا تھا اور پاؤں میں وہ پتھر لگ کر اس کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا. اب اندازہ لگا رہے ہیں, جس کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا ہے اس کی یہ حالت ہے کہ اس کی اونٹنی کی مہار پکڑ کے یہ آدمی رو رہا ہے, یہ آدمی معذرت چاہ رہا ہے, یہ آدمی عذر پیش کر رہا ہے, یہ آدمی کہہ رہا ہے, اور اس سے اس کے پاؤں گھسٹ رہے ہیں اس پتھریلی زمین پہ جس سے وہ زخمی ہو رہا ہے, اور کہہ رہا ہے اللہ کے رسول ہم تو ایسے ہی دل لگی کر رہے تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہر بات پر قرآن کی یہی آیت جو اس وقت نازل ہوئی وہی پڑھتے رہے. قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا, اب تم عذر پیش نہ کرو, لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, تم کفر کرنے کے بعد, ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو صحابہ کے استہزاء کرنے والے لوگوں کو متنبہ ہو جانا چاہیے کہ صحابہ کا استہزاء کرنا اصل میں دین کا, اللہ کی آیات کا, اللہ کے رسول کا استہزاء کرنا ہے. آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں اچھی سمجھ, اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.